پوری تقریر کے اندر غور و فکر کرنے کا مقام آتا ہے۔ پوری تقریر کا حاصل اب آگے کی آیات کے اندر آئے گا۔ ان دو آیات کے اندر جو پوری تقریر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، اس کا نتیجہ اور نچوڑ سامنے آئے گا۔ اب اتنی دیر سے تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے تھے، ایک مقدمہ پیش کر رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربانی فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تیرے سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب حضرات اس آیت کو غور کیجیے، کیا مدد طلب کرتے ہیں؟ حضرات گرامی، اللہ کے سامنے مانگنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے۔ سورہ فاتحہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سے جب مانگا جائے تو پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کے بعد اللہ کی صفت کا تذکرہ کی جائے، اس کی قدرت کا تذکرہ کی جائے، اس کا عبادت کا وسیلہ لگایا جائے، اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے۔ اب آپ دیکھیں نماز کے اندر پہلے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے صفت کا بیان کرتے ہیں، پھر اس کے مالک یوم الدین ہونے کا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہم آگے چلتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو تمہید باندھی گئی تھی، یہ اللہ کی جو تعریف کی گئی تھی، اس کا نتیجہ اب ہمیں مل رہا ہے کہ 5 وقت نماز کے اندر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ہر نماز کے اندر، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہم لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ اور اس سورہ فاتحہ کو سمجھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اس کا مقدمہ پیش کرنے کے بعد جب نتیجہ نکلتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اہدنا، یعنی ہمیں ہدایت دے، ہمیں عطا کر، ہمیں بخش اپنے فضل سے۔ کیا بخش؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ عطا کر۔ ہمیں کیا عطا کر؟ سیدھا راستہ عطا کر۔ اللہ کی تعریفیں بیان کر کے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں سیدھا راستہ عطا کر۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ صراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ حضرات گرامی، اب خود اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں اس بات کا جواب دے رہا ہے۔ آگے پڑھیے میرے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربانی اور رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا یعنی قیامت کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کن کا راستہ؟ صراط الذین، ارے ان کا راستہ، انعمت علیہم، جس پر تم نے اپنے انعامات فرمائے ہیں۔ ہم نماز کے اندر اللہ کی تعریف کر کے دن میں 5 مرتبہ جس راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں، وہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ نبیین پر انعام کیا ہے، شہداء پر انعام کیا ہے، صدیقین پر انعام کیا ہے، صالحین پر انعام کیا ہے۔ کون سے راستے کی ہدایت مانگی جا رہی ہے؟ اپنے انبیاء کے راستے کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی، آپ کے صحابہ کرام کے راستے کی، اہل بیت اطہار کے راستے کی، تمام اولیاء اللہ کے راستے کی، تمام خواجگان چشت کے راستے کی، سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین کے راستے کی، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے نام کی، خواجہ خواجگان، کون سا راستہ ہے جو ہم نماز میں مانگ رہے ہیں؟ کہ صراط المستقیم، جو سیدھا راستہ ہے۔ تو جان لیجیے حضرت، یہ سیدھا راستہ اللہ کے ان اولیاء اللہ کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یہ سیدھا راستہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو نقشے پاس ڈھونڈنے ہوں گے، بزرگان دین کے
نقش قدم کی تلاش کرنی ہوگی. اگر آپ ان کے نقش قدم کی تلاش کریں گے، ان کے نقش قدم کو اپنے ہاتھوں سے چوم کر اور ہاتھوں پہ ملتے ہوئے چلیں گے، تو یہی راستہ آپ کو اجمیر معلیٰ پہنچا دے گا. اور اجمیر شریف جا کے جب آپ غریب نواز کے در کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا تو سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ یہ ہے. اس راستے کے لیے غریب نواز نے اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا تھا اور ہندوستان کی طرف رخ کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہندوستان میں آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، ہندوستان میں کسی کو آپ کا تعارف نہیں ہے، کوئی دوست و احباب مددگار نہیں ہے، آپ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، فقط اللہ ہے. اور اللہ پر توکل کر کے جب آپ نے سنجر سے رخت سفر باندھا اور ہندوستان کے اندر تشریف لائے اور سیدھے راستے کی تبلیغ کی، جو جوک در جوک لاکھوں کروڑوں آدمی یہ بات کہہ اٹھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. آپ نے ایسا اخلاق پیش کیا، ایسا سیدھا راستہ پیش کیا کہ لوگ کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب آخری آیت کا تذکرہ کر کے اجازت چاہوں گا. اہدنا الصراط المستقیم. میں امید کرتا ہوں کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دے رہا. صراط الذین انعمت علیہم، کون سا سیدھا راستہ؟ یا اللہ وہ سیدھا راستہ، ان نیک بندوں کا سیدھا راستہ کہ جن پر تم نے اپنے انعام عطا کیے ہیں. اور کس راستے سے ہمیں بچا؟ اب اللہ تعالیٰ سے ہم کسی راستے سے بچنے کی کہہ رہے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کون سے راستے سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اور بچا؟ جن پر اللہ تو غضبناک ہوا ہو، جس پر تو غصہ ہوا ہو، اس راستے سے ہمیں بچا. اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچا. اور اللہ کے رسول، اہل بیت کرام، صحابہ کرام اور تمام اولیاء اللہ کے راستے میں چلنے کی توفیق دے. بس ایک آخری بار الحمدللہ کی تلاوت